الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. درود پاک پڑھتے ہیں. خواتین و حضرات، نمازی بھائیوں بہنوں، اسلامی سال 1447 ہجری کی ابتدا ہوئی. محرم ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے اور اشہر حرم میں سے یعنی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اور ان 4 مہینوں کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب میں ہے، اور ان کی تفصیل کہ یہ کون کون سے مہینے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. محرم ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس مہینے کا وہ خاص دن جس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے حدیث کی کتابوں میں، وہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن ہے. ہمارے ہاں 10 محرم کے دن کی نسبت سے صرف ایک بات عمومی طور پر معلوم ہوتی ہے، اور وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. لیکن یہ مہینہ اور خاص طور پر یہ دن، اس کے ساتھ اور بھی کئی نسبتیں جڑی ہوئی ہیں. چنانچہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سے واقعات 10 محرم ہی کے دن ہیں. آدم علیہ السلام کی توبہ ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا آگ سے نکلنا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا رک جانا ہے سیلاب کے بعد. یہ بہت سارے واقعات عاشوراء کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور اسی لیے اس دن کی فضیلت بیان کی گئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے اس کے ساتھ جڑی ہوئی 2 باتیں ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے، اور ہمیں ان دونوں پر عمل کی بھی کوشش کرنی چاہیے. ایک تو ہے کہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا یا 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور دن، کسی اور مہینے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے نہیں دیکھا سوائے محرم کے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے روزے کی بڑی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، جس میں 1 سال کے گناہوں کی مغفرت کا ذکر ہے. دوسری چیز جو اس عاشوراء کے دن کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خاص طور پہ جڑی ہوئی بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میں جو شخص اپنے گھر والوں پر کھانے پینے کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں، جو گھر میں معمول کے مطابق پکتا ہے اس میں ذرا وسعت کر دیتا ہے، ان کے اوپر کچھ بہت زیادہ اچھا پکا لیتا ہے. جس طرح ہمارے ہاں کوئی مہمان آیا ہو تو ہم ایک سے زیادہ ڈشز بنا لیتے ہیں، ایک سے کوئی مہمان آیا ہو تو ہم اس کے ساتھ کوئی ویسا پکوان تیار کر لیتے ہیں جو عمومی دنوں میں نہیں ہوتا. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اس دن کے اندر اپنے گھر والوں پر رزق کے معاملے میں فراخی کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا سال اس کے اوپر رزق کو وسعت دے گا. اس لیے ہمارے ہاں عموماً جب اس دن کے اندر کوئی خاص چیز پکتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کے ساتھ ہے.
نظر و نیاز کا یہ تصور کہ ہم کسی شخص کی خوشنودی کے لیے کوئی کام کریں، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اسلام میں جو بھی کام ہوگا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا۔ ہاں، اس کا ثواب آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، شہدائے کربلا کو ثواب دے دیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرفتوح کو دے دیں، یکم محرم کو کچھ پکا لیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح پرفتوح کو اس کا ثواب دے دیجئے، 18 ذی الحجہ کو کچھ پکا لیجئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرفتوح کو دے دیجئے، اصال ثواب جائز ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ برائی نہیں ہے۔ لیکن کسی خاص شخص کی خوشنودی کے لیے کوئی کام کرنا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی مقصود نہ ہو، تو یہ چیز اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب بھی کوئی قربانی بھی دینی ہو تو اس قربانی میں اللہ کے نام کی قربانی ہوگی اور خوشنودی اللہ ہی کی ہوگی۔ ہاں، اس سے جو ثواب ہوگا وہ ثواب آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ دو چیزیں تو ایسی ہیں جو اس دن کے ساتھ خاص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بیان ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ متعلق ہیں۔ پھر جہاں تک ایک تیسری چیز کا تعلق ہے وہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہ دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیارے تھے، اور آپ علیہ السلام نے مختلف مواقع پر ان کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور ان دونوں کو اکٹھا نام اسلام میں دیا گیا حضرات حسنین کا۔ جب ہم حسن بولتے ہیں تو ایک شخصیت مراد ہے، حسین بولتے ہیں تو ایک شخصیت مراد ہے، لیکن جب حسنین ہم کہتے ہیں تو اس میں حضرت سیدنا حسن اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہما داخل۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو آپ کی ولادت ہوئی، اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہے وہ 5 شعبان المعظم 4 ہجری میں ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کی پیدائش کے اوپر دونوں کا نام بھی تجویز کیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی شادیاں کی، لیکن باقی تمام شادیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حیات رہی آپ نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بیٹے عنایت فرمائے، اور ان تینوں کا نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ پہلا بیٹا پیدا ہوا، سرکار تشریف لائے، اپنے گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، اور پھر خود اپنے لعاب مبارک سے ان کو گھٹی دی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس کا کیا نام تم نے رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سرکار میں نے سوچا میں اس کا نام حرب رکھوں گا۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کا نام حرب نہیں ہے، اس کا نام حسن ہے۔ پھر جب 4 میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، پھر نبی علیہ السلام تشریف لائے، اپنے لعاب مبارک سے بھی گھٹی دی، اور کھجور کو نرم کر کے اپنے لعاب مبارک سے ملا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہن مبارک میں دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھی اس کا کیا نام تجویز کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے اس کا نام حرب تجویز کیا، چونکہ حرب عرب میں بہت اچھا نام سمجھا جاتا تھا، یہ اس چیز کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کر بڑا جنگجو ہوگا۔ تو آپ نے دوبارہ پھر یہ کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حرب نہیں ہے، اس کا نام حسین ہے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تیسرے بچے پیدا ہوئے، تو نبی علیہ السلام تشریف لائے، پھر پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگے میں نے اس کا نام حرب تجویز کیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام محسن ہے، بعض روایات میں محسن نام آیا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ہارون علیہ السلام کے بیٹے شبر شبیر ان کے نام کے اوپر ان کا نام رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نام شبیر بھی ہے، کیونکہ یہ جو تینوں نام تھے کہ شبر شبیر، یہ جو نام تھے یہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بچوں کو رکھے تھے، اور ان کا عربی میں جو نام مترادف آتا تھا وہ حسن حسین اور محسن آتا تھا۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7ویں دن ان کا ختنہ کروایا اور پھر ان کے لیے عقیقہ کیا، اور ان کے جتنے بال تھے ان کے بال منڈوا کے اس کے برابر چاندی جو ہے وہ صدقہ کروائی۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر ان کے جو فضائل بیان فرمائے، ان میں سے جتنے اس وقت میں ممکن ہوں گے وہ آپ سماعت فرما لیجیے۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا، خدا نخواستہ معاذ اللہ دل کے اندر ان کے لیے عداوت رکھی، ان کے لیے دشمنی رکھی، ان کی طرف سے اپنے دل کو میلا رکھا، تو پھر وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے یہ ان سے دل میلا نہیں کیا بلکہ اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو حضرات حسنین کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، اور اہل بیت میں سے سب سے زیادہ محبت آپ کو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ما لی لا احبہما، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان سے محبت نہ کروں، وہما ریحانتایا من الدنیا، یہ تو دنیا میں میرے لیے جنت کے 2 پھول ہیں، یعنی جنت کے جو 2 پھول ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں مجھے حسن اور حسین کی صورت میں عنایت فرما دی ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر جب حضرات حسنین بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں تھے، ان کی والدہ بھی سفر میں تھیں، تو بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے میں سے جواب دیا کہ سرکار ان کو پیاس لگی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ سفر میں تھے، تمام صحابہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ پانی ہے؟ سب نے اپنے مشکیزے الٹا کے دکھا دیے کہ پانی کی تو ایک بوند بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ایک بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دے کے ان کو اپنی زبان چوسنے کے لیے دی۔ حضرت حسن پہلے آپ کی زبان کو چوستے رہے یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسا معجزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرمایا کہ حضرت حسن آپ کی زبان مبارک کو چوس رہے ہیں اور ان کی پیاس ختم ہو گئی اور وہ سو گئے۔ پھر حضرت حسین ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، پھر اپنی زبان مبارک جو ہے وہ ان کے دہنے مبارک میں دی، اور وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کو چوستے رہے اور پھر وہ سو گئے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے حضرات حسنین کی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرات حسنین ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی شخصیات نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے انبیاء دنیا میں بھیجے ہیں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تمام انبیاء کے گھرانوں میں سے سب سے افضل گھرانہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایسا نہیں فرمایا کہ ان کے ساتھ صرف اپنی محبت کا اظہار فرما دیا، بلکہ 2 مختلف چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین، دیکھو میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ان امسکتم بہما، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ہرگز تم راہ ہدایت سے نہیں ہو گے۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ایک چیز کتاب اللہ ہے، دوسری میری سنت اور میرا طریقہ ہے، جبکہ بالکل اسی طریقے سے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، ترکت فیکم ثقلین، میں تم میں 2 بھاری اور عظمت والی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ان امسکتم بہما، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم زیادہ حق سے ہٹ نہیں سکتے۔ اب کیا ارشاد فرمایا؟ کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، وعترتی، اور دوسری چیز میری اولاد ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا لوگوں کا نسب ان کے بیٹوں سے چلتا ہے، میرا نسب میری بیٹی سے چلا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنی اولاد کہا کرتے تھے، ان کو اپنے بیٹے کہا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے محبت کو بھی جزو ایمان قرار دیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اتباع کو بھی جزو ایمان قرار دیا۔ آج حضرات حسنین کے اخلاق، حضرات حسنین کی سیرت، حضرات حسنین کی خوبیاں وہ تو بیان ہی نہیں ہوتی، صرف ایک چیز بیان ہوتی ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ حضرات حسنین کی کہ کیا اخلاق تھے، ان میں کیا خوبیاں تھیں، ان میں کیا خیر۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سرگوشی میں آپ سے کوئی بات کی، آپ نے نکال کے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کو دے دیا۔ یہ اخلاق ہے، یہ سنیے، یہ حضرات حسنین کے اخلاق ہیں۔ سرکار کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ کتاب اللہ و عطرتی، کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور میری اولاد کی سیرت کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اب اولاد کی سیرت کیا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آتا، آپ سے سرگوشی کرتا ہے اور آپ جو کچھ میسر ہے اس کو دے دیتے ہیں اور اس کے بعد رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جو قریب بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے تو اچھا کام کیا، کسی شخص کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ میرا بہت پرانا اور قدیمی دوست ہے، اور اس کو آج مجھے آ کے اپنی ضرورت بتانا پڑی ہے۔ اس کے ساتھ میری دوستی اس چیز کا تقاضا کرتی تھی کہ اس کے احوال پہلے سے مجھے معلوم ہوتے ہیں اور اس کو مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا پڑتا۔ یہ ہے اہل بیت کے اخلاق۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندھی ہے، آپ کے پاس ایک روایت میں آتا ہے سالن لے کے آئی، ایک روایت میں آتا ہے دودھ کا پیالہ لے کے آئی، گرم تھا، ٹھوکر لگی، وہ پیالہ آپ کے اوپر گر گیا، آپ کو غصہ آیا۔ تو اس وقت کی خادمائیں بھی قرآن کی حافظ اور قرآن کی حافظہ ہوا کرتی تھی، قرآن کو سمجھا کرتے تھے۔ تو اس نے جب دیکھا کہ آقا کے چہرے کے اوپر غصے کے آثار ہیں تو اس نے فوراً قرآن کریم کی آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، مومن وہ ہوتا ہے جو اپنا غصہ پی جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی یہ آیت مبارکہ سن کے فوراً غصہ ٹھنڈا ہو گیا، لیکن اور کچھ نہیں کہا۔ پھر فوراً اس نے اگلی آیت کا اگلا ٹکڑا پڑھا، والعافین عن الناس، غصہ آتا ہے تو صرف غصہ نہیں پی جاتے بلکہ معاف بھی کر دیتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جا تمہیں میں نے معاف کیا۔ پھر اس نے آیت مبارکہ کا تیسرا حصہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین، کامل مومن وہ ہے کسی کی غلطی ہو گئی، اس پر غصہ آیا ہے، سب سے پہلے غصہ پی جائے، دوسری چیز معاف کر دے، تیسری چیز غلطی اس کی تھی معاف بھی کر دیا، احسان کرتے ہوئے کچھ مزید بھی اسے دے دے۔ تو جب اس نے آیت مبارکہ کا یہ حصہ پڑھا تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے لیے تجھے آزاد کیا۔ یہ حضرات حسنین کے اخلاق ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی اور اسلام کے اندر بہت بڑی جو جنگ تھی اور اختلاف تھا وہ ٹل گیا۔ آپ اس وقت خلیفہ برحق تھے، اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ کے بعد مدینہ منورہ میں آپ کی بیعت ہو گئی تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام میں مسلمانوں کے اندر اختلاف کو پسند نہیں کیا۔ یہ اہل بیت کے اخلاق ہیں جو ہمیں آج اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو غور سے سنیے گا، آج ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے۔ ارشاد فرمایا، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے، حسن سے اور حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ آپ بھی ان سے محبت کیجئے، واحب من یحبہما، اور جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے اے اللہ آپ اس کو اپنا محبوب بنا لیجیے، واحب من یحبہما، جو ان سے محبت کرتا ہے آپ ان کو اپنا محبوب بنا لیجیے۔ کوئی ایسا شخص مل جائے جو واقعی سادات میں سے ہو تو اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اور اگر وہ کسی وجہ سے ضرورت مند ہے تو چونکہ سادات کو زکوٰۃ نہیں لگتی، زکوٰۃ تو نہیں لے سکتے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع فرما دیا تھا، تو اپنی جیب سے ان کی مدد کرنا
اور ان کا احترام کرنا اور ان کی عزت کرنا، یہ حضرات حسنین کے ساتھ محبت۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ نجیب الطرفین سید ہوتے ہیں، والدہ کی طرف سے بھی سادات میں سے ہوتے ہیں، والد کی طرف سے بھی سادات میں سے ہوتے ہیں، کچھ لوگ والد کی طرف سے حسنی ہوتے ہیں، والدہ کی طرف سے حسینی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی عزت کرنا یہ اہل بیت کی عزت میں شامل ہے، یہ اہل بیت کے ساتھ محبت میں شامل ہے۔ اہل بیت کی محبت میں یہ بھی شامل ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہوئے کسی اور محبت کو اس محبت کے اوپر ترجیح نہ دی جائے۔ پھر نبی علیہ السلام ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، تو یہ دونوں بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے تھے، یہ دونوں آئے تو لڑکھڑا رہے تھے، چلا نہیں جا رہا، آ رہے تھے پھر زمین پہ گر رہے تھے۔ کرتا بڑا ہوگا، سرخ دھاریوں والے کرتے پہنے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے خطبہ موقوف کر دیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رشد و ہدایت اپنے نبی کی زبان پہ اس وقت جاری فرما رہے تھے، آپ نے اس کو موقوف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آئی ہوئی رشد ہدایت کو بیان کرنا موقوف کر کے آپ نے ممبر سے اتر کر ان دونوں کو اٹھایا، پیار کیا، اپنے سامنے ان کو بٹھایا اور پھر ارشاد فرمایا، اللہ نے سچ کہا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یہ میرے بچے آ رہے تھے اور مجھ سے رہا نہ گیا اور میں دیکھ نہ پایا کہ یہ زمین پہ لڑکھڑا رہے ہیں، گر رہے ہیں بار بار، تو میں نے ان دونوں کو اٹھا لیا۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز نبی علیہ السلام نے پڑھائی، حضرات حسنین آپ کے جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو وہ آپ کی پشت مبارک پہ سوار ہو جاتے تھے، کھیلتے رہتے تھے آپ کے اوپر، آپ جب بیٹھ جاتے تھے آپ کے ران مبارک پہ بیٹھ جاتے۔ آپ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں لیکن یہ دونوں کھیل رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے ساتھ نماز میں کھیل رہے تھے، صحابہ نے نماز ہی میں اتارنے کی کوشش کی تو نبی علیہ السلام نے روک دیا، اور پھر نبی علیہ السلام عشاء کے بعد نوافل میں مصروف رہے، یہ آپ کے ساتھ کھیلتے رہے۔ پھر جب وقت کافی ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اب تم دونوں اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب عشاء کے بعد کا وقت ہے، اس زمانے میں کوئی لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، تو آسمان سے بجلی چمکی اور یہ بجلی اس وقت تک چمکتی رہی جب تک یہ دونوں اپنی والدہ کے پاس چلے نہیں گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی محبت ہو، ایک مرتبہ اپنے اوپر سوار کیا اور فرمایا کہ اے سوارو تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، یعنی نبی علیہ السلام اپنے آپ کو ان کے لیے سواری بنا رہے ہیں۔ فرمایا نعم المطیۃ مطیتکما، تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، وَنِعْمَ الْعِدْلَانِ عِدْلَاكُمَا، اور یہ تمہارا جو بوجھ میرے اوپر ہے، یہ گٹھڑی تمہاری کتنی اچھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں سے اتنی محبت تھی، ہمیشہ ان کو اپنے بیٹے قرار دیا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک چادر کے اندر حضرات حسنین کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں چادر سے باہر تھے، ان کو بھی چادر کے اندر ملا لیا۔ اور پھر قرآن کریم کی جو آیت آئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ہر گندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان چاروں کو اپنے ساتھ چادر میں لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ان کو اے اللہ صاف کر دیجئے، پاک کر دیجئے۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے جو میں آخر میں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں بعض لوگ ان تمام روایات کو سننے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت میں نبی علیہ السلام کے یہ صرف چاروں لوگ شامل ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور شامل نہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو جو درود کے صیغے بتلائے ہیں، سنن نسائی کے اندر یہ درود موجود ہے، غور کیجیے گا اس پر۔ یہ درود حدیث مبارکہ کی معتبر کتاب سنن نسائی میں موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کو اس کے اعمال کا اجر پورا مل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ درود پڑھا کرے،
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل کے اوپر رحمت فرما۔ پھر آپ خود فرما رہے ہیں آل میں کیا کیا ہے؟ ازواجہ امہات المؤمنین، تو امہات المؤمنین بھی ازواج میں شامل ہیں۔ نبی علیہ السلام کی چاروں بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا، ان کی اولاد یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ ان سب کا ادب و احترام ضروری ہے، ان سب کے لیے اپنے دلوں میں محبت رکھنا ضروری ہے۔ اور جو شخص مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ حضرات حسنین کی سیرت سے ہٹا ہوا ہے، وہ حضرات حسنین کی سیرت پر عمل نہیں کر رہا۔ جو حضرات حسنین کی محبت کو بیان کرتے ہوئے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کی معاذ اللہ تنقیص بھی کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے اور معاذ اللہ ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ان کا حق کھا لیا تھا، تو وہ شخص اسلام کے ساتھ کبھی بھی اسلام کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک بات چھوٹی سی سناتا ہوں آپ کو، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اہل بیت کی کتنی محبت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر میں جو لوگ شریک تھے، بدری تھے، ان کا وظیفہ سالانہ مقرر کیا تھا 5000 درہم۔ 5000 درہم آج کے حساب سے تقریباً 12 لاکھ روپے بنتا ہے۔ 5000 درہم صرف کن لوگوں کو ملے؟ جو بدر میں شریک تھے۔ بدر کے علاوہ کسی کا وظیفہ 5000 درہم نہیں تھا۔ بدر کے اندر حضرت حسن شریک نہیں تھے، بدر میں حضرت حسین شریک نہیں تھے، ظاہری بات ہے وہ تو 2 ہجری میں ہوا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدریین کے علاوہ 5000 درہم سالانہ وظیفہ صرف حضرات حسنین کو دیا۔ پھر دوسری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخرت کی بڑی فکر تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ ابو بکر اور عمر جنت کے بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ علی کیا آپ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا کہ بالکل میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساتھ موجود تھے ان سے کہا کہ تاکہ گواہ 2 ہو جائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے حسن تم بھی میرے ساتھ گواہ ہو جاؤ اور میری بات کے اوپر تم گواہی دے دو کہ نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ اب بتائیے کہ ان کے درمیان کتنی محبت ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ارشاد نبی علیہ السلام کا سنا کہ قیامت کے دن سارے حسب ختم ہو جائیں گے، قیامت کے دن سارے نسب ختم ہو جائیں گے، کسی کو کسی کا نسب فائدہ نہیں دے گا، سرکار نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو فائدہ دے گا تو میرا نسب فائدہ دے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی یہ ارشاد سنا ہوا تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح مجھ سے کر دیجیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح بلا تعمل کر دیا۔ اس لیے ان حضرات کی آپس کی محبت تاریخ کے اوراق کا حصہ ہے۔ جو مسلمانوں کو ایک کی محبت اور ایک کی عداوت سکھاتا ہے یہ کبھی بھی اسلام کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حضرات حسنین کی محبت، اہل بیت کی محبت اور صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔